سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر سبحان اللہ۔ صاحب کی دعوت پر مہمان محترم تشریف لائے ہوئے ہیں، بڑا قیمتی حضرت نادم صاحب کی دعوت پر مہمان محترم تشریف لائے ہوئے ہیں، بڑا قیمتی وقت ہے اور ذوق اور نقاہت کے باوجود آپ نے سفر کی مشقت برداشت کی اور دعوت پر تشریف لائے۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں حضرت والد صاحب کہ ذرا میں قریب کر دوں یہ میں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا فرمائیں کہ اللہ پاک کہنے والے کو اچھی بات اچھے انداز میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے مفید۔ آج کا یہ جلسہ آپ کے شہر نلگنڈا کا مشہور و معروف ادارہ ہے، اس کا فیض آپ کے پورے ضلع میں بلکہ پورے علاقے میں اس کا اثر محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ دینی ادارے ہی ہماری زندگی ہے۔ اگر یہ ادارے ہیں تو ہم ہیں، اگر ادارے نہیں تو ہم نہیں۔ اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں تو ان مدارس سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا اور ان مدارس کے قیام کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ کوئی معمولی ادارے نہیں ہیں، بلکہ یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ اس کی ضرورت اور اہمیت کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ آج الحمدللہ 25 طلباء نے
حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، اسی مناسبت سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے حضرات علماء کرام جو ہمارے اکابر ہیں، بڑے ہیں، وہ آنے والے ہیں اور وہ اپنے قیمتی نصائح سے ہم کو مستفید کریں گے۔ ان کو بغور سنیے اور ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ان دینی مجلسوں کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لے۔ یہ کوئی تفریحی مقام نہیں ہے کہ انسان کچھ دیر کے لیے آ کر بیٹھ جائے اور چلا جائے، بلکہ یہ جلسے، یہ محفلیں، یہ قیمتی مجالس ہمارے لیے آئینہ ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کا احتساب کریں اور اپنی اصلاح کی فکر سے ان مجلسوں میں شرکت کیا کریں تو اس کا ہم کو خوب فائدہ پہنچے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم ہی لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لے رکھی۔ کوئی مدرسے میں پڑھتا ہے یا مدرسے میں پڑھاتا ہے یا مدرسے کا تعاون کرتا ہے، کسی بھی اعتبار سے تو یہ خود سے نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی نہ پڑھ سکتا ہے، نہ پڑھا سکتا ہے، نہ مدرسوں کی مدد کر سکتا ہے۔ ان مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے اللہ کے منتخب بندے ہیں، چنندہ بندے ہیں، عام نہیں ہیں، خواص۔ اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ قرآن کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ اللہ نے ہم کو منتخب کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہم سب کو شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبتیں اپنے پاک کلام سے جوڑ رکھی ہیں۔ یہ مدارس بڑے قیمتی ہیں، یہاں سے ہم کو ایمان کی روشنی ملتی ہے، اعمال کی رہبری ملتی ہے، امت کی صلاح اور فلاح کے ساری شکلیں انہی مدارس سے ہم کو ملتی ہیں۔ اس لیے ہم کو ان مدارس کی خوب قدر کرنی چاہیے۔ یہ مدرسے اللہ کی بڑی نعمت ہے، کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، منتخب شدہ ہیں۔ حافظ قرآن بن جانا کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز۔ قرآن سے نسبت بہت بڑی چیز۔
اللہ تعالیٰ نے ہم کو منتخب کیا ہے. اس سے میں اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم مسلمان بن کر رہیں تو انہی مدارس سے جڑے ہوئے رہیں. دین کا علم ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جیسے کھانا ہمارے لیے ضروری ہے، پانی ہمارے لیے ضروری ہے، ہوا ہمارے لیے ضروری ہے، روشنی ہمارے لیے ضروری ہے. اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے ہم کو علم دین کی، قرآن سے نسبت کی ہے. تو حافظ قرآن کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، تو میرا بچہ کیسے زندگی گزارے گا، اس کا مستقبل کیسے ہوگا؟ میرے بھائی، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اتنی بڑی نعمت سے نوازے، وہ کسی کا محتاج بنائے، ایسا نہیں ہوتا. یہی قرآن ہے جو انسانوں کو بلندیوں تک پہنچاتا ہے. جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ ہمارے مدارس میں غریبوں کے بچے آتے ہیں، امیروں کے بچے نہیں آتے یا کم آتے ہیں یا اس وقت آ رہے ہیں. یہ جو ہمارا تصور ہے کہ ہمارا بچہ کیسے کھائے گا، کیسا ہوگا، انتہائی غلط بات. بلکہ میں اس سے پہلے ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جیسے یہ ہمارے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، ایسے ہی ہر انسان کا پہلا مکتب ماں کی گود، گھر کا ماحول ہے. وہاں بچے کی جیسی تربیت ہوگی، وہاں سے تربیت یافتہ بچے جب مدرسے میں آتے ہیں اور پڑھ کر نکلتے ہیں تو وہ ستارے بن کے چمکتے ہیں. آج ہمارا گھریلو نظام، گھر کا ماحول بالکل مخالف اسلام. ہر انسان کا پہلا مکتب ماں کی گود، گھر کا ماحول ہے. اس کو بنانے کی بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت. اس وقت ہماری حکومت نئی تعلیمی پالیسی لا رہی ہے جو اصلی اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کا ایمان پر باقی رہنا دشوار. اس کے لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو درست کریں، وہاں بچوں کی تربیت کریں.
آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجئے، پھر اس بچے کو مدرسے میں لا کے ڈالیے، پھر وہ کیسا بنتا ہے دیکھیے بھی۔ ہمارے گھروں کا عجیب حال ہے، دینی تعلیم سے ڈراتے ہیں ہم لوگ۔ یاد رکھیے، حافظ بنانا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن قرآن سے محبت، قرآن کی عظمت فرض ہے، ضروری ہے۔ اس کی بڑی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں یہاں پر سرپرست جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، حافظ بنانا چاہتے ہیں، پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ اپنے گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ شروع سے بچوں کی ذہنی تربیت نہیں کرتے ہم لوگ، اور مدرسے میں ڈال دیتے ہیں۔ نہیں، شروع سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دینی مدارس سے محبت پیدا کریں۔ ہمارے گھروں میں دو قسم کے استاد آتے ہیں پڑھانے کے لیے، ایک عربی پڑھانے اور ایک انگریزی پڑھانے۔ اور یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن کی تعلیم ٹیوشن سے نہیں آتی، اس کی برکتیں نہیں ملتی، لیکن نئی ماموں سے نکٹا ماموں اچھا ہے، چلیے پڑھائیے، گھر میں پڑھانا چاہیے۔ ورنہ اصل ہمارا جو مزاج ہے دینی تعلیم کا، وہ یہ کہ بچے کو مکتب میں بھیجا جائے، استاد کے پاس بھیجا جائے، تب کہیں جا کر اس علم کی اہمیت آئے گی۔ ٹیوشن سے بچہ قرآن پڑھ تو سکتا ہے، لیکن قرآن کی محبت اور عظمت اور قرآن والوں کی عظمت و محبت اس کے دل میں نہیں آ سکتی۔ یہ الگ بحث ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا کہ ہمارے گھروں میں دو قسم کے استاد آتے ہیں، ایک انگریزی پڑھانے والے اور ایک عربی پڑھانے والے۔ ہمارے گھروں میں مائیں یا ماں باپ، گھر والے، بچہ کوئی شرارت کرتا ہے، کہتے ہیں دیکھ ابھی مل صاحب آ رہے ہیں، بول کے کیسا مارا کھلاتے ہیں دیکھ۔ اور وہ گھر میں انگریزی پڑھانے والے آتے، سر، بچے کے ذہن میں بٹھا دیے انہوں، سر ہے انہوں پیر ہے۔ ماں باپ ڈراتے ہیں کہ دیکھو مل صاحب آ رہے ہیں، بول کے کیسا مارا کھلاتے ہیں۔ تو بچہ دھر دھر کانپتے ہوئے جاتا مل صاحب کے پاس۔ اور مل صاحب اگر چھوڑ دیے تماچا تو بچے کے ذہن میں زلزلہ آ جاتا ہے، یہ تو وحشی ہے، یہ مارنے والا ہے۔ تو ہم نے شروع سے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ عربی پڑھانے والا مارتا ہے، اس سے مار کھلائیں گے آپ، اور سر کے متعلق کچھ بھی نہیں بولتے، وہ سر پہ رہتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کے ذہن کو بگاڑ رہے ہیں، دنیا کو فوقیت دے رہے ہیں، دین کی تذلیل کر رہے ہیں، قرآن پڑھانے والے کی تذلیل کر رہے ہیں۔
ڈرانا نہیں چاہیے دینی مدد دین کی تعلیم دینے والوں سے، شوق دلانا چاہیے۔ دیکھو کیسے اچھے منصاب آ رہے ہیں، اور اگر یہاں منصابہ بھی ہے تو ذرا وہ بھی سن لو۔ بچوں کو مار داڑ کے وحشی بن کے مت پڑھاؤ، محبت سے قرآن کی تعلیم کی محبت دلوں میں بساؤ۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دینداروں کی عظمت اور محبت اپنی اولاد کے دل میں بٹھائیں۔ ہم غیر شعوری طور پر دینداروں سے نفرت سکھا رہے ہیں، اور پھر شکایت کرنے کے بعد منصاب دے دو، بچہ تو بلا رہے یہ تو جلاد ہے۔ اب وہ قرآن کی کیا تعلیم حاصل کرے گا؟ قرآن کی عظمت محبت کیسے آئے؟ قرآن سے محبت سکھاؤ، گھروں کے ماحول کو درست کرو۔ اگر اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے تو اول روز سے ہی حفاظ کی، علماء کی قدر کرو اور قدر بتاؤ، تب کہیں جا کر تمہارا بچہ حافظ قرآن صحیح معنی میں بنے گا۔ تو ہر انسان کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، وہاں جو بنا وہ بن گیا، وہاں جو بگڑا بگڑ گیا۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں بچہ بنتا ہے یا بگڑتا ہے، اور اسی میں ہم بڑی بے احتیاطیاں کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، میرے کہنے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ دینداروں سے محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ کہ قرآن ہے کیا چیز، اور یہ ماں باپ کا فریضہ ہے۔ جن ماؤں نے اس کی اہمیت کو سمجھا اور اس کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا اور ان کو چمکایا۔ یہ دستار بندی کا جلسہ ہے، اس موقع پر مجھے یاد آیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ یہ یتیم تھے اور غریب تھے، جب ان کے قرآن ختم ہوا تو اس زمانے میں ایسے مدارس نہیں تھے، اساتذہ کے پاس بچے جاتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو جب قرآن ختم ہوا تو استاد نے کہا، بیٹا اپنے گھر سے 1-2 میٹر کپڑا لے آنا تاکہ تمہاری دستار بندی کر دوں۔ یہاں تو ہمارے ناظم صاحب پگڑیوں کا انتظام کر کے باندھ کے پیش کر رہے ہیں، اس زمانے میں یہ نظام نہیں تھا۔ اپنے گھر سے بچے لے جاتے تھے کپڑا اور اپنے استاد کے سامنے سر خم کرتے، استاد پگڑی باندھتا۔ تو یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سب چھوٹے تھے اور حفظ مکمل ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے اپنی ماں سے جا کر کہا، اماں ہمارے استاد نے کہا کہ 2 گز کپڑا دے دو تاکہ میرے سر پہ پگڑی باندھ دے۔ تو ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، غریب تھی بیچاری،
کھانے کو کھانا نہیں تھا، لیکن اپنے بچے کی دینی تعلیم اور تربیت سے بے خبر نہیں تھی۔ ماں کی آنکھ میں آنسو آئے اور بیٹے سے کہا بیٹا اپنے استاد سے جا کر کہہ دو کہ ایک آدھ ہفتے کا وقت دے دیجیے تاکہ ہم کپڑے کا انتظام کر سکیں۔ تو بچے نے جا کر اپنے استاد سے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ ماں روزانہ چرخہ کاٹتی تھی، یومیہ مزدوری کرتی تھی، اپنا گھر چلاتی تھی، تو اپنا کام بڑھا دیا، اور ٹائم کرنے لگی۔ ایک ہفتے میں کچھ اتنی آمدنی ہو گئی جس میں کپڑا خرید سکے۔ وہ کپڑا لے جا کر اپنے استاد کو دیا اور پگڑی باندھ دی۔ یہی وہ نظام الدین ہے جو حافظ بنا تو پگڑی باندھنے کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا، بعد میں یہ سلطان الاولیاء بنے، آٹومیٹک نہیں بنے، اس میں ماں کا دخل ہے، ماں کی تربیت کا۔ تربیت کس انداز کی کرتی تھی ان کی والدہ؟ ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ بیٹے نے کہا اماں آپ کی طبیعت اس قدر خراب ہے کہ اب تب کے آپ ہیں، آپ کے مرنے کے بعد آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جائیں گے؟ آج اگر ہم سے ہمارا بچہ سوال کرے تو ہم شہر کے سیٹوں کا رخ کریں گے، مالداروں کے پاس جائیں گے، کہیں گے دیکھو میرا آخری وقت ہے، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی خبر گیری رکھنا۔ بیٹے نے پوچھا آپ کے انتقال کے بعد آپ مجھے کس کے حوالے کریں گے؟ تو ماں نے کہا بیٹا کل صبح آنا، اس کا جواب دوں گی۔ یہ بیٹا صبح سویرے فجر سے پہلے ماں کے پاس پہنچ گیا۔ اماں جان آپ نے کہا تھا کہ کل صبح آنا تو میں بتاؤں گی، میں آ گیا ہوں۔ ماں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر چھت پر گئی اور ایک ہاتھ میں بچے کا ہاتھ اور ایک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے اللہ میں اپنے اس لال کو آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ بچے سے کہا بیٹا میں تم کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ یہ تربیت تھی ماؤں کی، تبھی وہ سلطان الاولیاء بنے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی خانقاہ میں جو لنگر چلتا تھا تو ہزاروں لوگ روزانہ کھایا کرتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ حافظ بنے گا تو کہاں سے کھائے گا؟ ارے خود نہیں کھاتا، سب کو کھلاتا۔ آج جتنے ہم کھا رہے ہیں صدقہ ہے ان مدارس کا، اس قرآن پاک کا۔ یہ اپنے ذہنوں سے نکالو کہ کہاں سے کھائے گا؟ ہزاروں لوگ کھایا کرتے تھے۔ شہزادے بھی کھاتے تھے اور معیاری کھانا، دال چاول نہیں مدرسے کا۔ شہزادے بھی آ کر آپ کے دسترخوان پہ کھایا کرتے تھے۔ لوگوں کو کچھ جلن ہوتی ہے، پیسہ بہت آ رہا، ایسے اس قسم کے ہمارے پاس بھی رہتے تھے۔ یہ مدرسوں کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی، کہاں سے آ رہا پیسہ، ابل رہا کیا؟ کچھ لوگ
جلن حسد میں بادشاہ وقت کے پاس جا کر کہا کہ جہاں پناہ آپ کی بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، یہ ایک فقیر اس کے دسترخوان پر ہزاروں کھا رہے ہیں، آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا ہے، کہا ہم آج اعلان کر دیتے ہیں، ہم بل پاس کر دیں گے کہ کوئی نظام الدین کو چندہ نہ دے، ہدیہ نہ دے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کی روزی روٹی بند کر دوں گا۔ یاد رکھو دنیا والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے قبضے اختیار میں۔ اس نے کہا کہ میں پابندی لگا دوں گا کہ نظام الدین کو کوئی ہدیہ نہ دے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ بات آئی تو حضرت نے فرمایا اچھا یہ بات ٹھیک ہے، منتظم مطبخ سے کہہ دو کہ جتنے لوگ کھائیں جاتے جاتے اپنے گھر کے لیے بھی لے جائیں۔ آپ یہ ہے قرآن کا اعجاز، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کہاں سے کھائے گا؟ یہی قرآن کی برکت ہوتی ہے۔ جو لوگ دینی مدارس کو چندہ دیتے ہیں وہ کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے مال کو اپنے پاک کلام کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے۔ ایرے غیرے نتو خیرے کا پیسہ یہاں نہیں لگتا، یہاں تو منتخب بندوں کا پیسہ لگتا ہے جس کی توفیق ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی میں رہتے تھے صوفہ میں۔ ان کے ایک بھائی تھے جو تجارت وغیرہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آ کر حضور سے فرمایا کہ حضور یہ میرا بھائی ہے، یہ آپ ہی کے پاس رہتا ہے، یہ پڑھتا ہے صوفہ میں تجارت وغیرہ کرتا ہوں اور اس پر خرچ کرتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہتے ہو کہ تم کھلا رہے ہو اس کو؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے تجھ کو مل رہا ہے۔ تو میرا عزیز اور دوستو بات لمبی نہیں کرنی ہے، بس ہم کو قرآن سے محبت، قرآن کی عظمت اپنے دلوں میں جمانا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ جو بھی مدارس سے قرآن سے جڑتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ طاقت بزور بازو نے تانا بخشت خدائے بخش اللہ۔ اللہ پاک ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کو اللہ نے جو مال دیا ہے وہ دین کی حفاظت کے خاطر خرچ ہو جائے۔ احسان مت جتلاؤ، ہر ایک پیسہ۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، اور جن بچوں کے قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے گھر والوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے گھر والوں پر بڑی ذمہ داری ہے، ان کے خاندان والوں پر ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی حفاظت کریں، مناسب ماحول فراہم کریں، ان کی تربیت سے بے فکر نہ ہو۔ بہت سے لوگ شوق میں حافظ تو بنا دیتے ہیں پھر نگرانی نہیں کرتے۔
یہ حافظ قرآن قیامت کے دن 7 ایسے آدمیوں کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. یہ وہی لوگ ہوں گے جو حافظ قرآن کی قدر کرتے ہوں گے، اس کی ہمت افزائی کرتے ہوں گے، اس کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان مدارس کی قدر لانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرت والا کا قیمتی نصیحت آموز عمل پیرا ہونے کے لیے دعوت دینے والا قیمتی بیان حضرت والا نے بہت ہی دل کے ساتھ، جان کے ساتھ ہمارے سامنے پیش فرمایا.